روزمرہ کی ضروریات میں سے ہمارا سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے شاپر جو استعمال ہو رہا ہے شاپنگ بیگ جو ہے وہ اس میں کچھ تو معیاری پلاسٹک بھی ہوتا ہے، کچھ جو ہے نا غیر معیاری پلاسٹک ہوتا ہے، جیسے کہ پرانے پلاسٹک کو دوبارہ ریسائیکل کر کے بنایا، وہ سیدھا زہر ہے۔ اگر اس میں کھانے کی چیزیں آپ ڈال کے لے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زہر اپنے کھانے کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ ہوتے ہی نہیں تھے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو بازاروں میں آپ کو کپڑے کے تھیلے ملتے تھے، یا پھر وہ جو ہے درختوں کی ٹہنیوں کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکریاں ملتی تھی، تو ان میں لوگ چیزیں ڈال کے لے جاتے تھے۔ لیکن وہ سارا ختم ہو گیا، تو اب جو ہے سب کچھ ڈیپینڈ ہے پلاسٹک پہ۔ تو پلاسٹک کا استعمال میں کہتا ہوں کہ کم سے کم کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پلاسٹک کا استعمال نہ کروں۔ دکاندار کے پاس جائیں تو ایک صابن کی ٹکی بھی دیتا ہے، تو ساتھ شاپنگ بیگ میں ڈال کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں شاپنگ بیگ رہنے دو، میں لے جاتا ہوں۔ تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ان کا شاپنگ بیگ بھی بچتا ہے۔ لیکن میں کیوں نہیں لیتا کہ وہ شاپنگ بیگ میں لاؤں گا، میں پھینکوں گا تو اس سے جو ہے نا شاپنگ بیگ اور پھیلیں گے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ شاپنگ بیگ استعمال نہ کریں، بہت آسان کام ہے۔ اگر دیکھیں ہمارے ادارے سنتے نہیں، ہم نے تجاویز دی بھی بہت جگہ۔ آپ کپڑوں کی تھیلیاں متعارف کرائیں، بڑی اچھی قسم کی ہینڈل لگا ہو، اوپر کچھ بنا ہو، تو وہ آپ کی اگر میلی ہو جائے گی تو دھو کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، خوبصورت لگے گی، مضبوط بھی ہوگی، ٹوٹتی بھی نہیں۔ شاپنگ بیگ ٹوٹ جاتا ہے ایک دم۔ تو یہ کلچر متعارف کرائیں۔ پھر اس طرح کی ٹوکریاں یا جس طرح کی چیزیں ہیں اس کو باسکٹ وہ متعارف کروائیں تاکہ شاپنگ بیگ کم سے کم ہو۔ پھر دوسرا یہ جو پلاسٹک کی، یہ جو میں نے آپ کو فروٹس کی وہ ٹوکریوں کی بات کی، ان کو بالکل ختم کروانا چاہیے، کیونکہ یہ گندے پلاسٹک کی ہوتی ہیں اور یہ اس میں کھانے کی چیز لائی جاتی ہے، اور وہ اس کو بھی اس سے ضرور اس سے اثر پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے کام کرنے کے ہیں، جو عام لوگوں کو کرنے چاہیے، کہ ابھی سیزن ہے شجر کاری کا، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پودے لگائیں، سبزہ اگائیں، اور کوشش کریں کہ زمین کو سبزے سے خالی جہاں پہ بھی دیکھیں اس کو بھی سبزہ اگائیں، درخت لگائیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ ماحول بہتر ہو سکتا ہے، کچھ ٹمپریچر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اپنی اپنی زمینوں میں ہی لگائیں۔ سکول جو ہیں ان سکولز کے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے، سکول کے اداروں کے ارد گرد جو ہے وہ درخت لگائے جائیں۔ آپ دیکھیں مظفر آباد میں ہم 2005 میں جو ہمارے پہاڑ تباہ ہوئے تھے زلزلے میں، آج بھی دیکھیں تو وہ سفید پہاڑ آپ کو چاروں طرف ایسے نظر آتے ہیں جن کے اندر وہ لائنیں پڑی ہوئی ہیں۔ کچھ تو جو ہے خود بخود ہی خود رو قسم کی گھاس اور جھاڑیاں اگ کے کور ہو گئے، لیکن جو ہے تو اگر مظفر آباد کی چاروں طرف اچھی طریقے سے شجر کاری کی جائے تو اس مظفر آباد کا ٹمپریچر بہت زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ پہاڑ سارے تباہ ہوئے، اس پہ اس طرح سے شجر کاری نہیں ہوئی، تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ پلاسٹک جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک اچھی بات ماضی میں جو ہوئی مظفر آباد میں ماحولیات کے حوالے سے، یہ جو کرش مشینیں تھی کامسر میں، بہت بے تحاشا، جب بھی وہاں سے گزرے تو ہر طرف دھول اور مٹی اڑ رہی ہوتی تھی، تو وہ ایک اس پہ کنٹرول ہوا۔ لیکن کیا کہتے ہیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا کاروبار تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کاروبار ضرور تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو جب تک آپ سائنٹیفک بنیادوں پہ نہیں کریں گے، ماحولیات کو کنٹرول نہیں کریں گے، تو جو آلودگی ہے اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، تو پھر لوگ ظاہر ہے بولیں گے، پھر وہ ایسے کاروبار بند بھی ہوں گے۔ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے جو آلودگی پھیلتی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں جو عام آدمی کر سکتا ہے، تو یہ کرے تو اس کا رول اس میں بن سکتا ہے۔ اور دوسرا آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شاپنگ بیگ یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ریسائکلنگ کی جاتی ہے، ان کی سڑکیں بن رہی ہیں۔ انڈیا میں بے تحاشا یہ کام ہوا ہے، پاکستان میں اسلام آباد میں گرین اسی طرح روڈ بنی ہے، کشمیر ہاؤس ہے اس کے سامنے، جو پلاسٹک کی شاپنگ بیگوں سے بنی ہے۔ تو یہ ریسائکلنگ کرنے کا سسٹم، جو شاپنگ بیگ ہمارے پاس پھیر رہے ہیں، ان کو ریسائکل کر کے کنٹرول کیا جائے، اور نئے جو شاپنگ بیگ ہیں نا ان کو کم سے کم استعمال کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ اگر یہ ہم کریں گے تو اگلے کچھ سالوں میں ہم اس پہ کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔